ایک دن مومنوں کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ صدیق کائنات محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ احد سے مشکل دن بھی کبھی آپ پہ آیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کی نظر میں احد سے مشکل دن کوئی نہیں تھا، جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، جب زین میں اسلام حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، آنکھوں میں نیزے چبوئے، کلیجہ نکالا، ہندا نے چبایا۔ حضور نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھ رکھی تھی اور بار بار پوچھتے تھے، ماں فعال امی، میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا، میرے چچا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دن بڑا مشکل تھا۔ جب مومنوں کی ماں نے پوچھا کہ آقا اس دن سے مشکل دن بھی کبھی آپ پہ آیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، ہاں عائشہ، جس دن تیری قوم نے مجھے طیف کے بازاروں میں پتھر مارے تھے، وہ دن میرے لیے احد کے دن سے بھی مشکل تھا۔ ایک مہینے کا سفر کر کے میرے حضور طیف جاتے ہیں، ان کے 3 سرداروں کو جمع کیا اور کہا، میں تمہارے پاس پیغام حق لے کر آیا ہوں، اگر تو میری بات کو تسلیم کر لو تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ میں تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا، اتنے مالدار لوگ یہاں بستے ہیں تو نبی تم ہی رہ گئے تھے۔ تیسرے نے کچھ کہا تو میرے حضور نے فرمایا کہ جو تم نے کہا سو کہا، لیکن اس بات کو راز رکھنا، مکے والوں کو نہ بتانا، وہ تو میری پہلی بات نہیں سن رہے، اور اگر ان کو یہ خبر ہوئی کہ تم نے بھی میرا انکار کر دیا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، مکے والے کہ ہم تو پورے زمانے کو بتائیں گے۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تو انہوں نے اوباش لڑکے میرے حضور کے پیچھے لگا دیے۔ جو حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور کے ایک پاؤں پہ پتھر لگتا ہے، حضور شدت درد سے وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور احساس کرب پہ بیٹھ جاتے ہیں تو 2 ہنڈے آگے بڑھتے ہیں تو وہ دائیں بائیں سے بازو سے پکڑ کے پھر پتھر مارتے ہیں۔ حضور کے نالین خون سے بھر گئے۔ صاحبو، یہ دین ویسے نہیں پھیلا، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ حضور کی قربانیاں ہیں، اصحاب رسول کی قربانیاں اس دین کے پیچھے۔ خدا را اپنے آپ کو دین کے سپرد کرو، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالو، دین کی نوکری کرو۔ جو صحابہ ساتھ تھے وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بندہ نواز رہنے کے لیے لب تو کھولو، انہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، یہ تباہ ہو جائیں۔ سوچو، نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں تو قوم پہ عذاب آ جائے، تو اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ موڑتا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ آقا ان کے لیے ذرا بد دعا کرو، تو میرے حضور فرماتے ہیں، صحابہ نہیں، محمد رحمت بن کے آیا ہے، زحمت بن کے نہیں آیا۔ فرشتے بھی آ گئے، آقا آپ کہیں تو یہ پہاڑ دونوں ملا دیتے ہیں اور طیف کی بستی پس جاتی ہے، یہ غرق ہو جائیں۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ عقل نہیں رکھتی، اگر عقل رکھتی تو مجھے پتھر تو نہ مارتی، میں ان کی بہتری کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اور فرمایا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے ان سے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع۔ یہ نہیں کلمہ پڑھتے تھے، ان کی اولادیں کلمہ پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔